السلام علیکم۔ نمل کا چیپٹر 4 جس کا نام ہے انسان دوست۔ اگر تم حوصلہ مجتمع رکھ سکو جب ارد گرد سب حوصلے کھو رہے ہوں اور تم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں، اگر تم خود پہ بھروسہ کر سکو جب سب تم پہ شک کریں مگر ان کو شک کی اجازت بھی دو، اگر تم انتظار کر سکو اور انتظار سے تھکو نہیں، یا تم سے جھوٹ بولا جائے مگر تم نہ بولو، یا تم سے نفرت کی جائے مگر تم نفرت کو راستہ نہ دو، اور پھر بھی نہ تم بہت اچھے لگو نہ بہت عقل مند، اگر تم خواب دیکھ سکو اور خوابوں کو اپنا آقا نہ بناؤ، اگر تم سوچ سکو مگر سوچوں کو اپنا مقصد نہ بناؤ، اگر تم فتح اور تباہی دونوں سے مل سکو اور ان دونوں دھوکے بازوں سے ایک جیسا سلوک کر سکو، اگر تم اپنے بارے بولا گیا سچ سننے کی ہمت کر سکو جسے نادانوں کو بہکانے کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، یا جن چیزوں کو تم نے اپنی زندگی دے ڈالی ان کو ٹوٹا ہوا دیکھ سکو اور پھر جھک کر ان گھسے پیٹے اوزاروں سے دوبارہ تعمیر کر سکو، اگر تم ہجوم سے بات کرو اور اپنے اندر کی اچھائی بھی برقرار رکھو، یا بادشاہوں کے ساتھ چلو اور اپنا عام ہونے کا احساس بھی نہ کھو سکو، اگر نہ دشمن نہ دوست تم کو دکھ دے سکیں، اگر تم بے رحم منڈ کو بھر سکو 60 سیکنڈ جتنے فاصلے کی دوڑ سے، تب تمہاری ہوگی یہ زمین اور جو اس میں ہے، اور سب سے بڑھ کر تب تم بنو گے ایک انسان۔ میرے بچے، کیپلنگ کی نظم۔ اگر تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو؟ گھر آ کر سعدی نے سب سے پہلے حنین کے کمرے میں جھانکا، پھر یاد آیا وہ اس وقت ٹیوشن اکیڈمی گئی ہوتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرتا رہا۔ جب مغرب کے قریب لاؤنج سے باتوں اور ٹی وی کی آوازیں بلند ہوئیں تو وہ باہر آیا۔ حنین بیگ صوفے پہ رکھ کر یعنی پھینک کر کچن میں گھس گئی تھی۔ وہ چوکھٹ پہ جا کھڑا ہوا۔ ایک بری خبر ہے، مسکراہٹ دبائے بات کا آغاز کیا۔ وہ فریج سے کھانا نکالنے میں مصروف ہی رہی۔ میں نے آج نوشیروان کے گھر تمہاری گیم کے ہائی اسکوررز کی فہرست دیکھی۔ معذرت کے ساتھ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے نمبر پہ نہیں ہیں۔ ڈنر نہ خراب کرو بھائی، مجھے پتہ ہے میں ہی ٹاپ پہ ہوں۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ کر پلیٹ لے لاؤنج میں چلی آئی، کمپیوٹر چیئر کھینچی، بٹن دبایا، ساتھ ہی لقمہ توڑا۔ آخری دفعہ کب چیک کیا تھا تم نے؟ وہ بھی ساتھ آ کھڑا ہوا۔ پرسوں۔ آپ کو پتہ ہے میں 2 دن ٹیسٹ کی تیاری میں رہی، اس لیے کھول نہیں سکی تو آپ مجھے بنا رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے کھاتے دوسرے سے ماؤس چلاتے وہ ای میل کھول رہی تھی، پھر لبوں پہ مسکراہٹ آئی، انگلی سے اینک پیچھے کی۔ کاردار صاحب کی ای میل آئی ہے۔ سعدی نے بھی آگے ہو کر پڑھا۔ حنین نے ان کو 4-5 روز قبل موویز کی ایک فہرست بھیجی تھی جو ان کو دیکھنی چاہیے، جس کے جواب میں انہوں نے تھینکس لکھ کر بھیجا تھا، ساتھ ایک اسمائل بھی تھی۔ حنین مسکرا کر اپنی گیم والی سائٹ کھولنے لگی، پھر سب سے پہلے فہرست سامنے لائی، اپنا نام ڈھونڈا، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ پلیٹ رکھ کے آگے ہوئی، دوسرے نمبر پہ تھی اور پہلے پہ کوئی اور تھا۔ یہ کون ہے اور اس نے کب کیا؟ وہ حیران اور ذرا غصے میں اس کی پروفائل کھول کر دیکھنے لگی۔ مؤنث اور تعلق امریکہ سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اینڈز ایور آفٹر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بامشکل مسکراہٹ روکے سعدی نے شانے اچکا دیے۔ حنین اب نچلا لب دبائے بے چینی سے ادھر ادھر صفحے کھول رہی تھی۔ وہ بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ بہنوں کو تنگ کرنے سے زیادہ لطف بھی ہوتا ہے کسی چیز میں بھلا۔ آخر اس نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا اور ایک دم سے ٹاپ پہ کیسے آ گئی؟ سعدی اسے تنگ کر چکا تھا سو مسکرا کر کچن میں امی کے پاس چلا گیا۔ وہ اب بھی ویسے ہی لب کاٹ رہی تھی، پھر کچھ دیر سوچتی رہی اور اس کو پیغام بھیجا۔ کھانا وانا سب بھول گیا تھا۔ ہائے، ہیلو، اگلے ہی منٹ جواب آیا۔ حنین کی بورڈ پہ انگلیاں رکھے اسکرین کو دیکھتی ٹائپ کر رہی تھی۔ آپ نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا؟ ذرا توقع سے جواب چمکا۔ نارملی ہم بات کا آغاز حال حوال پوچھنے سے کرتے ہیں۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ اب تم بتاؤ تم نے وہ راؤنڈ کیسے پار کیا؟ محنت کی، بار بار کوشش اور ہو گیا۔ تم حنین ہو پاکستان سے؟ ہاں، اور تم کون ہو؟ امریکہ سے۔ وہ ابھی بھی محتسب انداز میں خفگی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں پہلے مسکراتا ہوا نشان ابھرا اور پھر پیغام۔ میں ایلیشیا اور جنا اور جینیا، اور میرے آباء و اجداد فرانسیسی ہیں۔ فرینچ امریکن۔ حنین نے مشکوک نظروں سے اسکرین کو گھورا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم وہی ہو جو تم کہہ رہی ہو؟ اوکے، میں کیمرہ آن کر دیتی ہوں۔
مجھے اس ہائی اسکورر سے بات کر کے اچھا لگے گا جس کا ریکارڈ میں نے توڑا ہے۔ اور اس نے کیمرہ چیٹ آن بھی کر دی۔ حنین کے لیے اتنی جلدی یہ غیر متوقع تھا۔ پھر اس نے کانوں پہ ہینڈ فون چڑھائے، اپنا کیمرہ مگر آن نہیں کیا، ورنہ امی نے کچن سے جوتا پھینکنا تھا۔ کانوں میں خوبصورت سی آواز گونجی، کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ اسکرین پہ چوکٹھا بنا تھا جس میں ایک چھوٹا سا بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ ایلیشیا کی پشت پہ دیوار پہ شیشہ تھا جو کمپیوٹر ٹیبل کا عکس دکھاتا تھا۔ وہ واقعی امریکی لڑکی تھی، 17-18 برس کی۔ بال سیاہ تھے، شولڈر کٹ، بہت گوری، بڑی بڑی آنکھیں، کسی ہلکے رنگ کی اور بہت پیاری مسکراہٹ۔ اسکرین پہ اس نے ہاتھ ہلایا، وہ بھی اتنا مسکرا کر کے حنین کے ناراض اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ذرا پرجوش سی ہو کر آگے ہوئی، بات کرنے لگی۔ تو تم فرینچ امریکن ہو؟ ہاں، مگر میں خود کو امریکن کہلوانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ وہ پھر ہنسی، اسے ہنسنے کی عادت تھی۔ لیکن تم اپنے نام سے کیوں نہیں آتی؟ اور تمہارے اس نک نیم کا کیا مطلب ہوا؟ اوہ وہ، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے جھک کر دراز سے کچھ نکالا۔ وہ تو ایک عبارت ہے جو میری کی چین پہ لکھی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی سیاہ پتھر والی کی چین لہرائی اور وہیں میز پہ رکھ دی۔ مجھے خود بھی اس کا مفہوم نہیں پتا۔ اچھا، وہ جیلی والا راؤنڈ؟ حنین کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ایک دو ٹپس بتا سکتی ہوں میں۔ ایلیشیا دائیں ہتھیلی پہ ٹھوڑی گرائے آگے ہو کر بیٹھی بولنے لگی۔ حنین بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب سعدی وہاں سے گزر کر کمرے میں جانے لگا، اسکرین دیکھ کر راستے میں رکا، اشارے سے پوچھا کہ کون ہے؟ حنین نے مائک پہ ہاتھ رکھ کر بتایا، میری نئی دوست، اور فوراً وہیں دوبارہ متوجہ ہو گئی۔ وہ آبرو جھکا کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو سعدی چونکا اور ادھر ادھر اجنبی نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ 7 سال گزر چکے تھے اور سب کچھ بدل چکا تھا۔ تھکان سے سر جھٹک کر اس نے فون اٹھایا جو ابھی تک ہاشم کی کال کے بعد سے گرم تھا۔ جی میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ آفس میں سے کسی کی کال آئی تھی۔ وہ سر ہلا کر کہتا لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں اس نے غلط کمانڈ دے کر اپنے ڈیٹا کو کرپٹ کر دیا تھا۔ اب دوبارہ سے ہاشم کی فائلز کو کیسے لے گا؟ اس نے فون رکھ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ذہن خالی خالی سا تھا۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی حنا کو دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ بینکویٹ ہال میں اندھیری شام اس پل خوب روشن تھی۔ موسیقی کہکے رنگ، اسٹیج پہ دولہا دلہن ایک ساتھ رش لگا تھا۔ تصویریں اتروائی جا رہی تھیں، گروپ فوٹوز، ہیپی اینڈنگز، فیری ٹیلز۔ دوسری جانب کھانا کھل چکا تھا۔ بوفے اسٹینڈ کی طرف جانے والوں میں حنین اور سیم بھی تھے۔ حنین ہلکی گلابی لمبی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی اور سیم کرتا شلوار۔ وہ قد میں حنا کے کان تک آتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے وہ ذرا آگے نکلنے لگا تو بہن نے کان سے پکڑ کر قریب کیا اور تفتیشی انداز میں گھورا۔ موٹے آلو؟ ایک منٹ، شادی میں کھانے کے 3 اصول یاد ہیں نا؟ بالکل۔ وہ مڑا اور اس کو دیکھتے ہوئے انگلیوں پہ گنوانے لگا۔ پہلا اصول، وہ چیزیں نہیں کھانی جو صرف معدہ بھرتی ہیں، جیسے چاول، روٹی اور سیلڈ۔ دوسرا، جو عام طور پہ کھاتے رہتے ہیں، جیسے مرغی اور بیف، ان پہ زیادہ قیمتی گوشت کو ترجیح دینی ہے، جیسے مٹن اور پراؤنس۔ تیسرا اور آخری اصول، یہ سب اپنا آخری کھانا سمجھ کر کھانا ہے۔ درست۔ اس نے رعب سے سر کو خم دیا اور پھر دونوں ساتھ ساتھ آگے آئے، پلیٹیں اٹھائیں، تنقیدی نگاہ سے دور تک بوفے کا جائزہ لیا۔ پھر باربیکیو کو دیکھ کر حنین کی آنکھیں چمکیں۔ دونوں پر اعتماد چال چلتے اس طرف آئے۔ زمر بھی وہیں کھڑی تھی، نفاست سے پلیٹ میں ذرا سا کھانا ڈالتی۔ آج بھی سیاہ رنگ پہنا تھا، گھنگریالے بال بھی ویسے ہی آدھے بندھے تھے۔ حنین اسے نظر انداز کر کے اپنی پلیٹ بھرنے لگی۔ زمر نے سر اٹھایا تو وہ ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لوگ اکٹھے ہی آئے تھے اور تب سے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زمر ذرا سا مڑی اور میز پہ رکھے مایونیز کے بھرے پیالوں میں سے ایک اٹھا کر حنین کی طرف بڑھایا۔ حنین نے یوں ظاہر کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو، کھانا ڈال کر اس کی میز کی طرف آئی، ایک اور پیالہ اٹھایا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ زمر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، پیالہ ہاتھ میں رہ گیا۔ پھپھو، یہ میں لے لوں؟ سیم نے جلدی سے اس کو شرمندگی سے بچایا۔ حنین نے سن لیا تھا مگر سنجیدگی سے پلیٹ میں گریوی ڈالتی رہی۔ چمچ رکھا تو ایک مہندی والے ہاتھ نے اسے اٹھایا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں اٹھیں۔ وہ کرن تھی، کامدار لباس، زیور، میک اپ، ذرا بھری بھری سی ہنستی مسکراتی۔ ساتھ میں اس کی کوئی کزن تھی، وہ اس سے بات کرتے ہوئے کھانا ڈال رہی تھی۔ حنین کی نگاہ مزید پیچھے گئی۔ قریب ہی ایک میز پہ اس کی ساس تھی، نوکرانی تھی، 2 جوان بچے تھے جن کو ہر کوئی رک رک کر چھپ چھپ کر پیار کر رہا تھا۔ حنین نے بے اختیار مڑ کر زمر کو دیکھا۔ وہ دیکھ چکی تھی اور اب سنجیدگی سے رخ موڑ گئی تھی۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو۔
حنین پیچھے مڑی کہ پھپھو کے ہاتھ سے مایونیز کا پیالہ تھام لے، مگر اب وہ سیم کے پاس تھا۔ اب دیر ہو چکی تھی۔ حماد، اس نے نام کی پکار پڑتی سنی تو ادھر دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی میز پہ جھک کر کسی سے مل رہا تھا، گلاسز لگائے ہوئے۔ اچھی شکل کا تھا مگر اس وقت اسے زہر لگ رہا تھا۔ ذرا دبے دبے غصے سے وہ کھانا نکال کر زمر کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ امی اور بھائی دور کسی ٹیبل پہ تھے مگر وہ تینوں یہیں کھڑے تھے۔ یہ کرلی بالوں والی پروسیکیوٹر تھی نا حماد بھائی کی ایکس فیانسی؟ کرن کی کزن نے اونچی سی سرگوشی کی۔ ان دونوں کی طرف پش تھی مگر آواز کا راستہ کون روک سکا ہے بھلا؟ کرن نے ترچھے ہو کر دیکھا اور پریشانی اسکا کر کھانا نکالتے ہوئے بولی، تھی نہیں، وہ ابھی پروسیکیوٹر ہے، کریئر وومن یو نو۔ تو اس کی شادی نہیں ہوئی؟ سچ، گردے ضائع ہو گئے تھے نا۔ گردے کا کیا ہے، وہ تو مل گیا تھا۔ کوئی فرینچ عورت کسی آوارہ بھٹکتی روح کی طرح اچانک سے آئی اور وہ گردہ دے گئی۔ سو فلمی ہے نا۔ حنین کا رنگ سفید پڑا، پلیٹ پہ جمے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی۔ گردے کا بہانہ ہے، جو عورتیں کیریئر کے پیچھے پڑ جاتی ہیں پھر ان کے گھر کہاں بستے ہیں۔ اس لیے ہمارے دین میں بھی گھر اور خاندان کی کتنی اہمیت ہے۔ بے نیازی سے لٹ پیچھے کرتے کرن کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ آس پاس کے چند ایک لوگ تو سن ہی چکے تھے۔ حنین نے کن اکھیوں سے زمر کو دیکھا۔ وہ کانٹے میں مچھلی کا ٹکڑا پھنساتی سنجیدہ، اسمارٹ نظر آ رہی تھی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے یار، انسان کو خود سمجھ ہوتی ہے ساری۔ اب کس نے کہا تھا کہ عورتیں قتل کے کیسز میں پڑیں؟ اسی لیے ہمارے دین میں یہاں سب کا اپنا اللہ اور اپنا دین تھا۔ ہیلو کرن، کسی نے کرن کو مخاطب کیا تو اس کی مسلسل چلتی زبان رکی۔ زمر اب کسی دوسرے سٹینڈ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ آواز پہ لمحے بھر کو رکی، پھر چلتی گئی، اور حنین کی تو ساری دنیا ہی اس آواز پہ رک جاتی تھی۔ وہ ذرا ترچھی ہوئی تھی، پوری پیچھے مڑ گئی، اور مڑی تو کرن بھی تھی، بہت خوشگوار حیرت سے۔ ارے ہاشم، آپ! وہ ایک ہاتھ میں کانٹا اور ایک ہاتھ میں پلیٹ لیے مسکراتا ہوا کھڑا تھا، بنا ٹائی کے، شرٹ اوپر گرے کوٹ۔ مسکراتے ہوئے کرن کے رسمی کلمات کا جواب دیا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آئے۔ کیا آپ کی ممی بھی آئی ہیں؟ اس نے ہاشم کے عقب میں دور مجموعے میں تلاشنا چاہا۔ وہ ان کی کمپنی کے ایک عہدیدار کی بیٹی تھی اور وہ لوگ اس کے بوس تھے۔ چند لمحے پہلے کی رونق تمکنت سب غائب ہو گیا۔ خوش اخلاقی اود کر آئی، کیسی ہو تم؟ اور یہ تمہاری آنکھوں کے نیچے اتنے ہلکے کیوں پڑ گئے؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا مگر لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ کرن کے ہاتھ نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو چھوا۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو کرن، کیونکہ اگر کسی کا ریکارڈ ہو خرابی صحت کی بنا پہ کسی عورت کو چھوڑ دینے کا، تو میں سوچتا ہوں اگر موجودہ عورت کی کبھی ٹانگ بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ ہیلو حنین، وہ کہہ کر حنین کو مخاطب کرتا آگے بڑھ گیا۔ کرن بالکل ہکا بکا سی کھڑی تھی مگر حنین اب اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے لب کب کپانے لگے تھے، تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ وہاں سے دور ذرا ہٹی، ایسے کہ ہاشم بھی ساتھ ہی چلتا آیا۔ کرن اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ زمر دور ٹیبل پہ سیم، سعدی اور ندرت کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ یہ کرنے کی کہتے ہوئے حنین نے دور زمر کو دیکھا، کیا ضرورت تھی؟ میں نے زمر کے لیے نہیں کیا اور تمہیں یہ معلوم ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں شانے ذرا اچکا کر پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ آپ بس اتنا سے لیں گے؟ اس نے پہلے ہاشم کی پلیٹ کو دیکھا پھر اپنی۔ اس میں بہت کیلریز ہیں، جس کا مطلب ہے ایکسٹرا ورک آؤٹ۔ میں بورا ہو رہا ہوں، سمجھا کرو۔ حنین ہنس کر سر جھٹکتی اپنی پلیٹ اٹھانے لگی۔ ہاشم نے کانٹے میں پھنسا ٹکڑا منہ میں رکھتے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے حلقہ احباب میں کوئی دوسری حنین نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ چون کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی آپ نے واقعی مجھے نہیں پہچانا تھا؟ ہاں، کیونکہ جس حنین کو میں جانتا تھا وہ اتنی گھبرائی ہوئی پریشان سی نہیں ہوتی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کچھ عرصے سے؟ وہ بالکل ٹھہر گئی۔ کیا وہ واقعی اتنا بدل گئی تھی کہ ہاشم تک نے محسوس کر لیا؟ میں تو ویسی ہی ہوں، اور آپ سے تو اب تقریبات میں ہی ملاقات ہوتی ہے۔ آئیفل ٹاور! آپ کو کیا پتہ میں کیسی ہوں؟ وہ سنبھل کر مسکرا دی مگر ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں اس وضاحت پہ یقین کر لوں؟ اوکے، کر لیا۔ حنین ذرا سر جھکا کر کھانے لگی۔ دفتر کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ دور جواہرات کے ساتھ نوشیروان کھڑا تھا اور وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ بگڑے تاثر بھینچی بھنون کے ساتھ وہ سیدھی ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہاشم نے گویا اسے تسلی دی۔ وہ اس کا چہرہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے ابرو اچکا دیے۔ آپ کا بھائی ابھی بھی مجھے اسی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس دن آپ کے گھر میں بھی اسے مجھے دیکھتے ہوئے بھائی اور ماموں سے کچھ کہا تھا۔ وہ ابھی تک مجھ سے عداوت رکھتا ہے۔
آئی ایم سوری، میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا اور پھر شیرو کو گھور کر تنبیہ دیکھا۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ حنین اس بات میں سر ہلا کر ڈش سے کباب نکالنے لگی۔ اس کا چہرہ اب سنجیدہ اور بجھا بجھا سا تھا۔ ہاشم معذرت کر کے آگے جا چکا تھا، پھر ایک دم رک کر اسے دیکھا۔ کچھ کلک ہوا تھا اچانک سے، وہ ٹھہر گیا۔ لمحے بھر کو ساری دنیا ٹھہر گئی، پھر اس کی آنکھوں میں تکلیف سے ابھری۔ بامشکل وہ چہرے پہ مسکراہٹ لایا، سر آسمان میں لایا۔ آئی ایم سوری حنین، آئی ایم ریئلی سوری، میں پہلے یہ نہیں کہہ سکا، تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مجھے واقعی بہت آئی ایم سوری۔ حنین نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا، تھکان تھی، اس کے ذہن کے پردے میں پھولا بسرا لمحہ ابھرا، تب بھی اس کی آنکھوں میں ایسا ہی درد تھا۔ حنین نے سر جھٹکا، وہ لمحے بھر کی شادی کی تقریب میں واپس آئی، مگر اب ہاشم جا چکا تھا۔ وہ اپنی میز تک خالی اور ذہنی کے عالم میں واپس آئی۔ زمر کھا چکی تھی، ٹیشو سے لب تھپ تھپاتی اور سادی سے آہستہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ حنین نے بے دہانی سے سنا۔ کیا تم نے اسے وہ واپس کر دیا؟ کر دوں گا جلدی، سعدی نے مختصراً کہا ہے نا، چونکہ بھائی نے کب نیکلس واپس کرنا ہے آخر؟ پھر اس کے ذہن کی رو بھٹک گئی۔ ہاشم کی معذرت، 1.5 سال بعد اس نے وہ شکوہ دور کر دیا جو حنین کو اس سے تھا ہی نہیں۔ سیم، کپڑوں پہ مت گراؤ۔ ندرت کی توجہ ادھر نہیں تھی، وہ حسب معمول سیم کو لتاڑ رہی تھی، وہ بھی آگے سے حنین اور سعدی کا بھائی تھا۔ امی، داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ حنین واپس آ چکی تھی مکمل طور پہ، تنق کر اسے دیکھا۔ یہ خود بھی ہمارے خاندان پہ داغ سے کسی سے کم نہیں ہے، مت تنگ کرو اسے۔ ندرت نے دبا دبا سا گھورا، وہ فوراً چمک کر بولی، یہ شروع کرتا ہے ہمیشہ، تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، مگر تھپڑ 1 ہاتھ سے ہی پڑتا ہے اور گھر جا کر پڑتا ہے۔ اس دھمکی پہ وہ بڑبڑا کر سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ سعدی اٹھ گیا تو ندرت نے زمر کے قریب ہو کر کہا، یہ جو نیلے کپڑوں والی جا رہی ہے نا، یہ حمیرہ کی بیٹی رانیہ ہے، انجینئرنگ مکمل کی ہے اسی سال، مجھے یہ شادی کے لیے پسند ہے۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا اور کافی دلچسپی سے، یہ تو بہت پیاری ہے، پھر کب مانگ رہی ہیں آپ رشتہ؟ اس کے چہرے پہ جو کرن کی باتوں سے ڈسٹرب سا تاثر چھایا تھا، وہ زائل ہو کر مسرت میں بدلنے لگا۔ حنین نے ایک چڑھتی نگاہ اس دراز قد لڑکی پہ ڈالی جو لمبے فراک میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، اور چونکہ اس کے لیے یہ خبر نئی نہیں تھی، اس لیے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ ابھی بڑے ابا سے مشورہ کرنا ہے، پھر ہی کوئی بات شروع ہوگی، یہ کہتے ہوئے بھی بلکہ صرف سوچتے ہوئے بھی ندرت کا چہرہ چمکنے لگا۔ اور امی، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ سیم نے اپنے تئیں بہت بڑوں والا سوال پوچھا تھا، اور ندرت کا ہاتھ بس جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا۔ کیوں انکار کریں گے وہ ہمارے شادی کو؟ کوئی وجہ بنتی ہے کیا؟ زمر نے مسکراہٹ دبائی اس سے پوچھا۔ وہ جواباً مسکرا کے رہ گیا، مگر حنین کا چمچ لبوں تک لے جاتا ہاتھ رکا۔ سر اٹھایا، سنجیدگی سے زمر کو دیکھا اور پھر دیکھتی رہی یہاں تک کہ زمر نے بھی اس کو دیکھا۔ ندرت سوئی ڈش لینے اٹھ گئی، تب حنین بولی، بغیر وجہ کے بھی انکار ہو جاتے ہیں پھپھو، کسی اچھے بھلے آدمی کو بھی اپنے ذہن میں جنگلی، جاہل، غصہور کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ زمر کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ سوری، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، میں تو آپ کی میموری ریفریش کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیا آپ نے یہی کہہ کر فارس ماموں کے رشتے کو انکار نہیں کیا تھا؟ اور سر جھکا کر درمیان میں رکا چمچ منہ میں ڈال لیا، پھر رخ پھیر کر سوئی ڈش کے لیے اٹھ گئی۔ اور زمر، وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی، ساتھ جامد، سانس تک بند ہو گیا، جیسے اندھیرے میں سیڑھیاں اترتے آخری زینے کے بعد یہ سمجھ کر پاؤں اتارا جائے کہ ابھی ایک اور زینہ باقی ہے، اور لمحے بھر کو پاؤں کا ہوا میں معلق ہو کر زمین کو لگنا، وہ لمحے بھر کا شوق، وہ دل کی بے ترتیب دھڑکن، وہ وقت کی رفتار کو تھما دیتی ہے، بالکل خاموش، رکا ہوا وقت، موجودہ دن سے 5 سال قبل۔ کچھ زخم صدیوں بعد بھی تازہ رہتے ہیں فراز، وقت کے پاس بھی ہر مرض کی دوا نہیں ہوتی۔ حنین کے کمرے میں فل پنکھا چل رہا تھا، کارپٹ پہ جائے نماز بچھائے زمر تہجد میں بیٹھی تھی، نظریں ہاتھوں پہ مرکوز، چہرے کے گرد دوپٹہ لا پھیرتے ہوئے۔ پھر اس نے دائیں بائیں سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تب بھی نگاہ الماری سے کچھ نکالتی حنین پہ پڑی۔ زمر مسکرائی، اور وہ جو کسی بات پہ جھنجھلائی کھڑی تھی، پھیکا سا مسکرا دی اور پھر سے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ زمر ہاتھوں میں دیکھتی زیر لب دعا مانگتی رہی، پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی تو حنین پلنگ کے کنارے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا، دماغ کہیں اور اٹکا ہوا لگ رہا تھا، کوئی پریشانی تھی شاید، مگر کون پوچھے اور کون بتائے؟ ان کا رشتہ اتنا پرتکلف تھا کہ 2 سال سے شادی کی غیر موجودگی نے بھی ان کو قریب نہیں کیا تھا، بس مسکراہٹ سے مسکراہٹ تک کا رشتہ۔ کیا میں اسے یہیں رہنے دوں ہنا؟ اس نے جائے نماز اٹھانے سے قبل پوچھا۔ حنین نے اس بات میں گردن ہلائی، ابھی امی 2-4 صلواتیں مزید سنائیں گی، تب وہ جا کر وضو کرنے جائے گی۔ زمر کو معلوم تھا، حنین چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے بیٹھی رہی۔ پھپھو، آپ تو ساری نمازیں پڑھتی ہیں نا، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟
وہ الجھن بھرے انداز میں اس طرح پوچھنے لگی جیسے ریاضی، سائنس یا معاشرتی علوم کے سوال ڈسکس کرنے ہمیشہ اس کے پاس آتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کبھی کچھ نہیں ڈسکس کیا کرتی تھی۔ پوچھو، وہ نرمی سے کہتی واپس جائے نماز میں بیٹھ گئی۔ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ ہاں ہے۔ زمر کے لیے جواب آسان تھا۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ اس محبت کی تعریف کیسے کریں گی؟ زمر چند لمحے پرسوچ نگاہوں سے اس کا کم عمر چہرہ تکتی رہی، پھر ذرا سے شانے اچکائے۔ میرا نہیں خیال کہ اس محبت کو ڈیفائن کر سکتی ہوں۔ اوکے، میری ایک کرسچین دوست نے پوچھا تھا، اس لیے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے باتھ روم جاتے دیکھا۔ ماتھے پہ کٹے بال اور باقی بال ہیئر بینڈ میں جکڑے کندھوں سے نیچے گرتے تھے۔ چہرے پہ پھیلی الجھن اب بھی وہی تھی۔ کوئی مسئلہ تھا؟ مگر خیر، اس نے گھڑی دیکھی، اب اسے گھر جانا تھا ورنہ امی خفا ہوں گی۔ جب حنین نماز پڑھ کر آئی تو زمر جا چکی تھی۔ چونکہ حنین سامنے نہیں تھی اس لیے وہ آج کچھ نہیں بھولی، نہ حنا کو یاد رہا۔ وہ بس بیزاری سے کمپیوٹر کے سامنے آ بیٹھی اور اسے آن کیا۔ ڈیسک ٹاپ کی گھڑی اس نے ایلیشیا کی ریاست کے مقامی وقت کے مطابق سیٹ کر رکھی تھی۔ وہاں صبح ہو چکی تھی اور علیشا آن لائن تھی۔ چوکھٹے میں علیشا صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ 2 سال پہلے کی نسبت اب ذرا بڑی لگتی تھی، یہ کوئی 20 برس کی۔ دوسرے چوکھٹے میں حنین تھی، اداس اور خفا سے۔ اس کے گھر والوں کو علیشا کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ سارا وقت بھی حنین کا کیمرہ آن رہتا تو کسی کو مسئلہ نہ ہوتا۔ تم اداس لگ رہی ہو۔ علیشا اس کا چہرہ دیکھتے ہی بوجھ گئی۔ حنین نے گردن دائیں بائیں ہلائی مگر آنکھوں میں وہی اداسی چھائی رہی۔ میں فون پہ تمہارے سوال کا جواب پوسٹ کرنے لگی تھی، ساتھ ہی وہ کیس دبائی جا رہی تھی۔ علیشا نے چیک کیا، پھر اس کی آنکھیں اچنبھے سے سکڑیں۔ حنین، مجھے لگتا ہے تم نے غلط جواب لکھ دیا۔ میرا سوال تھا کہ آپ کو خدا سے محبت ہے؟ تم نے جواب میں پتہ نہیں لکھ دیا ہے۔ یہ سچ ہے، مجھے واقعی نہیں پتہ۔ مگر علیشا چپ ہو گئی۔ حنین اب مٹھی پہ ٹھوڑی گرائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر تم اور میں، ہم زیادہ تر دین کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں، اور تم بھی میری طرح اپنی کتاب بہت پڑھتی ہو۔ پھر بہت نہیں، میں ہفتے میں 1-2 دفعہ ہی پڑھ پاتی ہوں۔ جب بھائی تھے تو ہم روز پڑھتے تھے، مگر اب وقت نہیں ملتا۔ حنا نے شانے اچکائے۔ دیکھو علیشا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ ناولز اور ڈرامے جن میں ہیرو یا ہیروئن بہت ہی گناہ گار ہوتے ہیں اور پھر کسی بڑے واقعے کے بعد وہ بالکل مذہبی ہو کر اللہ کی محبت میں سب گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ایسی کہانیوں کی بہت قدر کرتی ہوں، مگر میں خود کو ان سے ریلیٹ نہیں کر سکی کبھی۔ میں ان کا شکر ادا کرتی ہوں، احترام بھی کرتی ہوں، دعا بھی مانگتی ہوں، اسے معبود تسلیم کرتی ہوں۔ میں اپنی اپنے بھائیوں، ابو اور مڑ کے دیکھا زمر جا چکی تھی کب کی، اور کچھ دوسرے رشتہ داروں سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے میں کہہ سکتی ہوں۔ ذرا توقف کر کے وہ چہرہ ہتھیلی سے ہٹا کر اب پیچھے ٹیپ لگاتے ہوئے صاف گوئی سے کہنے لگی، تمہاری ساری تقریر ایک طرف، اب بھی تم کس بات پہ پریشان ہو؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں، ایک اسکول کا مسئلہ ہے، خود ہی حل ہو جائے گا۔ وہ تلخ ہوئی۔ علیشا نے لب بیچ کر نفی میں گردن ہلائی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ اور پھر وہ عادتاً ہنسی، یہ اس کا انداز تھا۔ زیادہ ہمت والا؟ حنین نے مڑ کر دروازے کو دیکھا، پھر نفی میں سر جھٹک کر سیدھی ہوئی۔ کیا تم نے پریزن بریک کا یہ سیزن ختم کر لیا؟ ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ حنین نے بیزاری سے دور پڑے فون کو بجتے دیکھا۔ امی اور سیم زمر کے جاتے ہی سونے چلے گئے، اسے ہی اٹھنا پڑے گا۔ نہیں، ابھی چھٹی قسط پہ ہوں یار، اس بار مزہ نہیں آ رہا۔ ویسے مجھے مائیکل سے زیادہ لنکن پسند ہے۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ اس وقت میری ایک رشتہ دار آنٹی کا فون ہوتا ہے عموماً، اور وہ لمبی بات کرتے ہیں۔ وہ الوداعی کلمات کہتے سائن آف کرنے لگی، پھر بھاگ کر مسلسل بجتا فون اٹھایا۔ CLI پہ نمبر انجانا تھا مگر پھر بھی کہیں دیکھ رکھا تھا۔ ہیلو، جی حنین بات کر رہی ہوں۔ اوہ جی شیور، ابھی نہیں، مگر شام میں ماموں آئیں گے ہماری طرف تو میں ان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ شیور اورنگزیب انکل۔ مسکرا کر اس نے فون رکھا، چہرے پہ آئی ساری خلفت بیزاری زائل ہونے لگی۔ وہ امی کو بتانے بھاگی، اورنگزیب صاحب کو کام تھا اور انہوں نے اسے بلایا تھا۔ واہ، اب احتیاط کی کوئی صورت نہیں رہی، قاتل سے رسم و راہ سوا کر چکے ہیں ہم۔ لیڈز میں سرمئی صبح اپنے اندر نمی سموئے اتر رہی تھی۔ سارا کے کچن کی کھڑکی سے بادلوں سے ڈھکا آسمان صاف نظر آتا تھا۔ وہ چولہے سے ساس پین اتار کر گرم دودھ کپ میں ڈال رہی تھی۔ پیچھے کرسی پہ ذکیہ بیگم بیٹھی پھل کاٹ کر سعدی کے سامنے رکھتی جا رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا خاموش بیٹھا تھا،
کتنے دنوں بعد آئے ہو؟ اتنا نہیں ہوتا کہ چکر لگا لو؟ وہ بھی میرے وارث کو شکایت کرنے پہ کہ ندرت آپا سے کہیں سعادی کی خبر لیں۔ تم آئے ہو؟ PhD میں کر رہی ہوں یا تم؟ اپنے اصلی سا سادہ انداز میں آبرو سکیڑے بولتی ہوئی وہ ادھر آئی، ٹرے میز پہ رکھی، باری باری ہر مگ میں چمچ ہلایا، پھر سب کے سامنے مگ رکھے۔ ذکیہ بیگم نے مگ اٹھاتے بغور سعدی کو دیکھا۔ آج سعدی نے آتے ہی بچوں کا نہیں پوچھا؟ وہ چون کر سنبھلا، ذرا سا مسکرایا۔ نہیں تو میں بس وہی تو امی، یہ بہت بجھا بجھا لگ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ اپنا کپ لے کر سامنے بیٹھتی وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اصل میں میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا ایک دوست ہے، اس کا مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اوکے، سارے نے توجہ سے سنتے ہوئے کپ لبوں سے لگایا۔ اس لڑکے کی ممی کافی پوزیسو ہیں اور کیئرنگ بھی۔ وہ ادھر آیا بھی اس لیے کہ اس کی ممی اس کو میرے ساتھ رکھنا چاہتی تھی تاکہ میں اس کا خیال رکھوں اور اس پہ نظر بھی رکھوں۔ وہ ڈرگس پہ چلا گیا تھا پہلے۔ اوہ، تو کیا اس نے ڈرگس چھوڑ دی؟ ذکیہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ سعدی کے چہرے پہ بے بسی در آئی۔ یہی تو مسئلہ ہے، میرے اور اس کے سبجیکٹ الگ ہیں، ڈپارٹمنٹ الگ ہیں، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی ممی کی ہر میل کے جواب میں سب اچھا ہے کی رپورٹ دیتا تھا، مگر ابھی کچھ دیسی لڑکوں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پھر سے ڈرگس پہ چلا گیا ہے، شاید کوئی لڑکی چھوڑ گئی ہے اسے، تو ایک تو اسے ہر مہینے سچی محبت ہو جاتی ہے۔ آخر میں وہ جل کر بولا۔ ذکیہ اور زارا ہنس پڑے۔ اس دن اس نے گاڑی کہیں ماری ہے، جرمانہ بھی ہوا، مطلب چالان۔ شکر ہے وہ اس وقت ڈرگس پہ نہیں تھا، ورنہ اور معاملہ بگڑ جاتا۔ اس کی ممی کو نہیں معلوم یہ بات، اب میں کیا کروں؟ دوست کی شکایت لگاؤں یا اس کے ایپ چھپاؤں؟ دیکھو سعدی، سارا کپ رکھ کر سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے کہ مجھے اپنے بچے کے ہر کام کی رپورٹ ملے۔ اگر تم اس کے سچے دوست ہو تو اس کی ماں کو ضرور بتاؤ تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے۔ اگر اس کی جگہ سیم یہ کرتا تو تم یہی چاہتے کہ تمہاری امی کو خبر دی جائے، ہے نا؟ اوہ، سعدی کے لب سکڑے، پھر اسے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ گیا تھا، سارا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی ماں کو بتاؤ کہ تاکہ وہ اس کو جوتے لگائے۔ ذکیہ بیگم کی ساری ممتا جاگ اٹھی تھی، وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تھینک یو آپ دونوں کا۔ پھر کپ اٹھاتے ہوئے موضوع بدلا۔ وارث ماموں ٹھیک ہے؟ صرف 1 سال رہ گیا نا آپ کے پروگرام کا؟ صرف پورا 1 سال پر ہے۔ سارا گھوم پھرتے اداسی سے مسکرائی۔ اور پھر ہم بالآخر فیملی ایک ہوں گے اور فیملی کی طرح رہیں گے۔ بہت خوار کر دیا ان پڑھائیوں نے۔ واقعی، ذکیہ بیگم بھی سارا کو دیکھتے ہوئے مغموم سی مسکرائیں۔ صرف 1 سال، پورا 1 سال رہ گیا تھا۔ سعدی مسکرا کر گھون بھرنے لگا۔ ہمیں نے روک لیا پنجہ جنوں، ورنہ ہمیں اسیر یہ کوتاہ کمند کیا کرتے۔ لاؤنج کے قد آدم کھڑکی کے ساتھ جواہرات کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی اور ہاتھ میں جکڑے موبائل پہ سعدی کی تازہ ای میل کھلی تھی۔ موبائل اتنی دیر سے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسکرین پسینے سے نم ہو گئی تھی۔ میری NGO قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی، مؤدب سا پکارا۔ مسز کاردار، آپ کی تمام پیکنگ مکمل ہو گئی ہے، رات کے لیے لیڈز کی فلائٹ بھی بک کروا دی ہے اور مسز شہری نے کہا ہے کہ وہ بھی چلیں گی۔ جواہرات نے آبرو سے ہوں کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ تبھی اورنگزیب سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ جواہرات آہٹ پہ بھی بدستور باہر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ پیچھے ایک صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھ گئے۔ اچانک ہی تم نے انگلینڈ جانے کا پروگرام بنا لیا؟ میں شیرو کو مس کر رہی تھی اور اس بہانے شہری اور سونیا کا بھی دل بہل جائے گا۔ ہاشم کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یعنی کہ تم نے اسے ایک مکمل فیملی ٹرپ کی شکل دے دی ہے، ویری گڈ۔ اور میرے ڈاکیومنٹس؟ وہ بہت ضبط سے اسے دیکھ کر بولے۔ جواہرات نے مڑے بنا ذرا سے کندھے اچکائے۔ کیا میں 2 دن سے کئی دفعہ بتا نہیں چکی کہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، اس لیے وہ فی الوقت ریکور نہیں ہو سکتے، نہ ان کا ڈرافٹ تیار ہو سکتا ہے، اور جو کہ تم باہر جا رہی ہو تو 1 مہینے کے لیے یہ کام ملتوی ہو گیا، تب تک تو میری سماعت کی تاریخ بھی گزر جائے گی اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا۔ اس طنز لہجے پہ بھی جواہرات سکون سے باہر کھڑی دیکھتی رہی۔ دفتر خاور اندر آیا۔ سوٹ میں ملبوس، تراشیدہ مونچھوں والا وہ 34-35 برس کا آدمی تھا۔ جی سر، آئیے خاور صاحب، اور ذرا وضاحت کیجیے کہ آپ جیسے ایکسپرٹ میری بیوی کا ایک لیپ ٹاپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکا۔ خاور نے ذرا جواہرات کو دیکھا اور پھر اورنگزیب کو۔ 2 خداؤں کا ہونا بھی عذاب تھا۔ سر، میں نے کوشش کی تھی مگر مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے، اگر آپ کہیں تو کسی پروفیشنل کے پاس لے جاؤ یا آفس سے کسی کو بلا کر۔ جواہرات تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میرے لیپ ٹاپ میں ہماری کمپنی کے کتنے خفیہ ڈاکیومنٹس ہیں معلوم ہے تمہیں؟ میں کیسے ایسے کسی دوسرے کے حوالے کر سکتی ہوں؟ میری بیوی کو یہی خواہش ہے، خوش فہمی ہے کہ میں کسی اور کو لیپ ٹاپ نہیں دے سکتا، جبکہ میں دے سکتا ہوں۔ میری، انہوں نے خوشگمی نگاہیں دونوں پہ ڈال کر میری کو آواز دی۔ جواہرات نے مسترب سے ہو کر خاور کو دیکھا اور خاور نے ذرا پریشانی سے اورنگزیب کو۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ اورنگزیب یہ نہیں کرے گا، مگر
مگر سر، اورنگزیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا۔ میری سامنے آئی تو انہوں نے اسے اشارہ کیا۔ وہ پہلے سے مطلع کر دی گئی تھی، سو سر کو خم دیتی باہر نکل گئی۔ جواہرات گویا سلک کر واپس باہر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ شدید اضطراب پھیلا تھا۔ یہ آدمی ناقابل برداشت تھا، شدید ناقابل برداشت۔ دل بڑی ٹھہرا، زبان خلق کھلوانے کا نام اب نہیں لیتے، پری روز زلف بکھرنے کا نام۔ اینیکس کے اندر چھوٹا سا لیونگ روم تھا جس میں ٹی وی چل رہا تھا اور سامنے بیٹھی حنین چینل بدل رہی تھی۔ اس نے ماتھے والے بال چھوڑ کر باقی پونی میں باندھ رکھے تھے اور ذرا بے چین سی لگ رہی تھی۔ ندرت اور فارس خاموش سے بیٹھے تھے۔ تم نے اورنگزیب انکل کی طرف نہیں جانا؟ انہوں نے بلایا جو تھا، ندرت نے اسے پکارا۔ ان کی نوکرانی نے ہمیں آتے دیکھ لیا، جب بلانا ہوگا تو بلا لیں گے۔ اچھا، اٹھ کر ہمارے لیے چائے تو بنا دو، کوئی کام نہیں کرتی تم؟ امی، آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ نا تم باہر چلی جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ اور ریموٹ رکھ کر برا سا منہ بناتی اٹھ گئی۔ فارس خاموشی سے دیکھتے رہا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ ندرت نے پکارا۔ وارث ماموں کے پاس، وہ کال سننے باہر گئے تھے، وہیں رہ گئی۔ وہ داخلی دروازے سے باہر نکل آئی اور دروازہ ذرا سا کھلا چھوڑ دیا، پھر باہر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کان لگا کر سننے لگی۔ آنکھوں میں شرارت اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ جی، کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ فارس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایسا ہے فارس کے سلیم بھائی نے اپنی بیٹی زرتاشا کے لیے اشاروں کنایوں میں بات کی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بات شروع کروں؟ وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور بڑی آس سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی۔ کیا زرتاشا ہی ہے خاندان میں واحد لڑکی؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا تم بتاؤ، جہاں کہو گے میں رشتہ لے کر چلی جاؤں گی۔ حنین چہرہ دروازے پہ جھکائے لب شرارت سے دبائی سن رہی تھی۔ فارس چند لمحے ندرت کو دیکھتا رہا۔ آپ کی نند، اس کا بھی تو ابھی کہیں رشتہ نہیں ہوا؟ وہ بہت ہی کوئی سرسری انداز میں بتایا۔ ندرت چونکی، پھر آنکھوں میں خوشگواری ابھری۔ ہاں، اس کا ابھی، پھر رک گئی، آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ فارس نے غور سے ان کے تاثرات دیکھے۔ میں اس کے قابل نہیں یا وہ میرے؟ نہیں، اصل میں میری ساس، وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گی۔ نہیں مانتی تو نہ مانیں، ایک دفعہ بات کر لیجیے گا بس۔ اس کے تاثرات ذرا سخت ہو گئے۔ ندرت نے جلدی سے بات سنبھالی۔ نہیں، میں پوری کوشش کروں گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس کا ایک اور رشتہ بھی آیا ہوا ہے آج کل، میں پھر اسی ہفتے جا کر بات کرتی ہوں۔ اور باہر دل پہ ہاتھ رکھے کھڑی حنین حیران، خوش، ایکسائٹڈ، غرض ہر جذبے سے گزر رہی تھی۔ تب بھی کسی نے اس کو کان سے پکڑ کر دوسری طرف کھینچا۔ وہ گھبرا کر گھومی۔ وارث سامنے کھڑا تھا۔ ماموں، میں آپ کی طرف آ رہی تھی، مگر میں نے سوچا کہ کن سوئیاں لینے میں حرج بھی نہیں۔ اس نے حنین کا فکرہ مکمل کیا۔ وہ ابھی تک کان رگڑ رہی تھی، جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ آپ کدھر رہ گئے تھے؟ گرمی میں اتنی دیر سے کھڑے ہیں۔ وہ گاڑی ہٹا کر اپنے سامنے کر رہا تھا۔ اس نے فارس کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ حنین کا کان رگڑتا ہاتھ رکا، آنکھوں میں کچھ چمکا۔ اس نے وارث کے ہاتھ سے چابی جھپٹی اور گاڑی کی طرف بھاگی۔ جلدی سے دروازہ کھولا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اور ڈیش بورڈ کے کھانے کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ وارث ذرا حیران سے اس طرف آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ جب ماموں ہمیں پک کرنے آئے تھے تو مجھے دیکھ کر جلدی سے اس میں کچھ ڈالا تھا، مل گیا، بلکہ مل گئی۔ سیاہ مخملی ڈبی ہاتھ میں لیا حنین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور پرجوش سے ہو کر ڈبی کھولی۔ اوہ گاڈ! کٹو، واپس رکھو فوراً، یہ فارس کی پرسنل چیزیں ہیں۔ دیکھنے تو دیں۔ وارث نے ہاتھ بڑھا کر ڈبی لینی چاہی مگر اس نے ہاتھ دور کر لیا۔ ڈبی کھل چکی تھی اور وہ جو ٹاپس یا انگوٹھی کی توقع کر رہی تھی خود بھی ٹھہر سی گئی۔ سیاہ مخمل پہ ہیرے کی ننھی سی لونگ تھی، بالکل مونگ کی دال کی جتنی۔ واپس رکھو اسے، دروازے کے ساتھ کھڑے وارث نے سختی سے کہا تو اس نے ڈبی بند کر کے احتیاط سے واپس رکھ دی، پھر خود بھی باہر نکل آئی۔ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک۔ یہ نوز پن تھی، فارس نے لی ہوگی کسی کے لیے، اب مت چھیڑنا اسے۔ آہا، مجھے پتہ ہے کس کے لیے، میری پھپھو ناک کی لونگ پہنتی ہیں۔ وارث کی آنکھوں میں ناگواری ابھری، پھر بے اختیار ادھر ادھر دیکھا۔ عقل کدھر ہے تمہاری؟ دوبارہ یہ بات مت کرنا۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا ہے؟ میری بات غور سے سنو۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ تمہاری پھپھو ناک میں لونگ پہنتی ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم اندر سے کیا سن کر آ رہی ہو۔ فارس نے پہلے مشورہ مجھ سے کیا تھا۔ یہ باتیں حنین ہمارے خاندانوں میں پسند نہیں کی جاتی۔ 1.5-2 سال پہلے تک وہ اس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے۔ اگر اس نے تب یہ بات نہیں کی تو اس لیے کہ خاندان میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کا کوئی افیئر رہا ہے۔ اب یہ والی بات، سختی سے ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کیا، یہ کسی کے سامنے نہیں دہرانی تم نے، ندرت آپا کے سامنے بھی نہیں۔
اچھا، ہنی نے منہ بنا کر گردن پھیر لی۔ سارے ایڈونچر کا انعطاف پسند ماموں نے بیڑا گھڑک کر دیا تھا۔ تبھی میری اینجو اس طرف آتی دکھائی دی۔ حنین بے اختیار سیدھی ہوئی۔ کاردار صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ حنین سر ہلا کر جانے لگی تو وارث کار لاک کر کے آیا۔ ٹھہرو، اکیلی مت جاؤ، میں ساتھ آ رہا ہوں۔ اس کے چہرے پہ کافی سختی سمٹ آئی تھی۔ اوکے گائز، دس از دا اینڈ آف ایپیسوڈ 11 آف نمل۔ اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔